پر کیوں کھڑے؟ عرض کی کہ حضور بھوک نے گھر ٹکنے نہیں دیا، تو ہم نے خیال کیا کہ آپ کی زیارت کرتے ہیں، کچھ بھوک کا مداوع ہوگا، کچھ پیاس کو قرار ملے۔ تو حضور میں کہ جو شے تمہیں گھروں سے باہر لے آئے ہیں وہی شے مجھے بھی گھر سے باہر لے آئے۔ یہ کہتے کہتے دو اور صحابہ بھی ساتھ شامل ہو گئے۔ آگے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آنگن آ گیا۔ وہ خوشبو رسول سون کر جلدی جلدی باہر تشریف لائے اور آقا کریم علیہ السلام سے عرض کی، اے بندہ نواز، چند لمحوں کے لیے میرے مہمان بھی بن گئے۔ تو حضور میں ابو ایوب جیسے آپ کی مرضی۔ آقا کریم علیہ السلام کو گھر لے گئے، چٹائی بچھائی، میرے حضور جلوہ فراز ہوئے، اہل خانہ کو بکری کا بچہ ذبح کر کے دیا اور کہا جلدی سے کھانا تیار کرو، میرے آقا کو بھوک لگی ہوگی۔ یہ کہہ کر حضور کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ چہرے پہ نظر پڑی تو آثار نکاحت اور کمزوری اتنے واضح تھے کہ صاف پتہ لگ رہا تھا نہ جانے کتنے دنوں سے حضور نے کھانا بھی نہیں کھایا ہوگا۔ برداشت نہ کر سکے تو گھبرا کر باہر دوڑے، کسی باغ سے کھجوروں کا خوشہ پڑا اور لا کر خدمت اقدس میں پیش کرتے ہوئے عرض گزار ہوئے کہ حضور کھانا تناول کرنے سے قبل یہ کھجوریں آپ تناول فرما لیجئے، کھانا پکنے میں کچھ دیر ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب کھانا پک گیا، دسترخوان سج گیا، میرے حضور کو دعوت طعام دی گئی۔ آقا کریم علیہ السلام جلوہ فراز ہوئے، پردہ اٹھایا، آگے گوشت کی بوٹیاں دیکھی تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ ایک روٹی آگے ہاتھ بڑھا کر اٹھائی اور اس پر چند بوٹیاں رکھتے ہوئے اپنے خادم کو دیتے ہوئے کہا، جاؤ ہمارے گھر دے آؤ، میری بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے بھوکی ہے۔ میں دیکھو میری بیٹی گھر بھوکی بیٹھی ہو، میں کس طرح تبلیغ کا شیڈول برقرار رکھ پاتا ہوں۔ آپ سوچیں آپ کے بچے گھر بیٹھے ہوں، آپ کس طرح محفل اٹینڈ کرنے کے لیے بیٹھ سکتے ہیں، لیکن فاطمہ بنت رسول جیسی دخت جگر گھر فاقوں میں مبتلا ہیں اور میرے رسول مسلسل دین کا پیغام سناتے رہے۔ اتنی کٹھن تبلیغ کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ 3 ماہ گزر جاتے تھے لیکن تمہارے رسول کے گھر میں چولہا روشن نہیں ہوا کرتا تھا۔ اتنی کٹھن تبلیغ اور پھر رب کا یہ حکم نامہ، قل لا اسألکم علیہ اجرا، محبوب آپ اعلان کر دیجئے لوگوں میں تم سے دین کی تبلیغ کا کوئی صلہ، کوئی اجرت، کوئی عوض، کوئی تنخواہ، لا اسألکم، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ تم بات سننا نہیں چاہتے تھے، میں نے تمہاری روحوں پہ پیغام اتارا، میں نے تمہیں رب کی توحید سکھانا چاہی، تم نے آگے سے رخ موڑ لیے، میں نے تمہیں دین کی دعوت دی، تم نے آگے سے پتھر اٹھا لیے، لیکن آج دین روحوں میں اتارنے کے باوجود بھی لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کچھ بھی طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، مگر میرے قرابت داروں سے پیار کرنا، میرے قریبیوں سے محبت اور مودت کے رشتے کو قائم رکھنا۔ اس پر اہل علم نے گفتگو کی ہے کہ جب پہلے کہا کہ میں کچھ نہیں مانگتا تو بعد میں قرابت داروں کی محبت کا سوال کیوں رکھا گیا؟ اگرچہ یہ بھی کوئی مادیت کی چیز نہیں ہے لیکن صلے کی ایک صورت تو پھر بھی بنتی ہے۔ علماء نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ رب کا حکم تھا جو حضور علیہ السلام نے قوم تک پہنچا دیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی حضور علیہ السلام نے اپنی ذات کے لیے نہیں مانگا تھا، اس میں بھی امت کی بھلائی پیش نظر تھی کہ اگر تم میرے اہل بیت نبوت سے پیار کرو گے تو فائدہ میرا نہیں، فائدہ تمہارا ہی ہے، کہ تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، اور امت جب تک قرآن اور اہل بیت نبوت کے دامن کو پکڑ کے رکھے گی امت کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ اس کی تاکید کے ساتھ تعلیمات کے ارشاد فرمائی تھی۔ آقا کریم علیہ السلام نے ترغیبانہ لہجے میں بھی، ترغیبانہ انداز میں بھی، قولاً فعلاً عملاً امت کو اہل بیت سے محبت کا درس ارشاد فرمایا۔ میرے حضور حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ کتنا پیار کیا کرتے تھے کہ میرے حضور کبھی شہزادوں کو گول پہ بٹھاتے ہیں، کبھی اپنے علم نشرہ والے سینے پہ کھڑا کر لیتے ہیں، اور کبھی حضور ان کو اپنے مبارک کندھوں پہ اٹھا لیا کرتے ہیں، کبھی اپنی مبارک زبان ان کے منہ میں رکھتے ہیں اور کبھی ان کی زبان اپنے مبارک منہ میں رکھتے ہیں،
کبھی حضور دعا کے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اے اللہ یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، مالک تو بھی ان سے پیار فرما، اور مالک جو ان سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار فرما۔ اور کبھی حضور گھر کے قریب سے گزرتے ہیں تو شہزادوں کے رونے کی آواز آ جاتی ہے، تو حضور فرماتے بیٹا فاطمہ ان کو نہ رلایا کرو، ان کا رونا تو مجھ محمد کو بھی تڑپا دیتا ہے۔ اور کبھی حضور منبر پر جلوہ فراز ہوتے ہیں، ابھی خطبہ کے الفاظ ترتیب پا رہے تھے کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ننھی عمر ہے، سرخ رنگ کی قمیصیں پہنی ہیں، ابھی نیا نیا چلنا سیکھا ہے، مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں، کبھی گرتے ہیں کبھی سنبھلتے ہیں، میرے حضور سے گرتے ہوئے شہزادے دیکھے نہیں جاتے ہیں، میرے حضور اپنا منبر، اپنا خطبہ، اپنا واز چھوڑ کر جا کے شہزادوں کو اٹھا کے گود پہ بٹھا دیتے ہیں، اور حضور کبھی ان کو چومتے ہیں، کبھی سینے سے لگاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یار آپ نے دیکھا ہوگا لوگ اپنی اولاد سے بھی پیار کرتے ہیں، لوگ اپنے نواسوں سے بھی محبت کرتے ہیں، لوگ اپنے پوتوں کا بھی ماتھا چومتے ہیں، کبھی گال سنگھاتے ہیں، کبھی ان کا منہ چومتے ہیں، لیکن آپ روایات اٹھائیے، حضور ان شہزادوں کو صرف چومتے نہیں تھے بلکہ جیسے پھولوں کو سونگا جاتا ہے میرے حضور اس طرح ان کی خوشبو بھی لیا کرتے ہیں۔ انداز محبت ذرا دیکھیے کہ حضور منبر پہ جلوہ فراز ہیں اور حضور کی گود پہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حضور کبھی اپنے مجمع کو دیکھتے ہیں، کبھی اپنے شہزادے کو دیکھتے ہیں، اور پھر حضور فرماتے لوگوں سن لو میرا حسن میری امت کا سردار بیٹا ہے، مجھے بڑی امید ہے یہ امت کے دو بڑے گروہوں پہ کل سلو کروا دے گا۔ مجھے بتائیے جس کو بچپن میں اللہ کے رسول سردار کہہ رہے ہیں وہ کتنا بڑا سردار ہوگا۔ اور کبھی حضور ان کے بارے فرماتے ہیں لوگوں سن لو میرا حسین، فرمایا کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں محمد حسین سے ہوں۔ اور کبھی حضرت عمر رضی اللہ